کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج سے ہم جس کتاب کی ریڈنگ شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ والخلافہ والولایہ، از روح اللہ السید الموسوی الخمینی، اور اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے علامہ محمد حسنین السابقی نے۔ پروردگار عالم کی توفیق سے انشاءاللہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور امید ہے پروردگار عالم سے کہ بہترین انداز میں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم مکمل طریقے سے اس کتاب کو سمجھ کر اس کو ریڈ کر سکیں انشاءاللہ۔ اس کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے میں جو بیان کرنا چاہوں گی کہ کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے یہ بتا دیا کہ اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے، اس کو جو ناشر ہیں اس کے وہ ہیں مرکز تبلیغات اسلامی شیعہ جامعۃ الثقلین ملتان۔ اس کی کمپوزنگ کی ہے سید وسیم حیدر نقوی نے، پروف ریڈنگ مولانا محسن رضا حیدری نے کی۔ 1000 کی تعداد میں یہ شائع ہوئی ہے۔ سال اشاعت اس کا جو ہے وہ پہلا اول یعنی 1984 میں ہوا تھا، دوم جو ہے وہ 2014 میں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مترجم، یہ صفحہ نمبر پیج 1 ہے، اور پیج نمبر 1 میں رائٹر نے اس میں اب کچھ باتیں لکھی ہیں وہ بیان کروں گی آپ کے سامنے۔ نبوت، خلافت اور ولایت کے حقائق اور ان کے لوازم ہمارے ملک کے علماء میں ایک عرصے سے موضوع بحث ہیں، اور چونکہ یہ اختلاف ایک وسیع صورت اختیار کر رہا تھا، لہٰذا ضرورت تھی کہ اس موضوع پر سرکار امام امت رہبر شیعان جہان حضرت آقائے خمینی دام ظلہ کی کتاب مصباح الہدایہ الی الخلافہ والولایہ کا اردو میں ترجمہ کر کے اس قیل و قال کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جیسے کہ نائب الامام خمینی کے نمائندہ برائے شام آیت اللہ فہری نے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ ولایت کلیہ الہیہ کے موضوع پر یہ کتاب بالاتر اور عالی مطالب پر مشتمل ہے، اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم پر سرکار امت کا حق محسنانہ بھی تھا، کیونکہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں دوران تعلیم سرکار نے میرے تعلیمی اخراجات برداشت کیے، اور مجھے ان کے مقدس علمی اور روحانی مجالس سے مستفیض ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ نیز سوریہ و لبنان میں موصوف کے ممثل آیت اللہ سید احمد فہری دام ظلہ کا بے حد ممنون ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے استاد گرامی کے جملہ عرفانی کتب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا، اور انہوں نے فراخ دلی سے مجھے اپنی جملہ کتب مطبوعہ کے ترجمے کا اختیار دے دیا۔ ان کے اجازت نامے کا عکس درج ذیل ہے۔ ترجمہ اجازت نامہ پیج نمبر 2 پہ ہے۔ یہ ترجمہ اجازت نامہ تاریخ 19 رجب 1404 ہجری، دفتر نائب الامام برائے سوریہ و لبنان۔ یہاں پر عربی میں وہ تمام جو تحریر ہے وہ ہے، اور صفحہ نمبر 3 پر اس کا اردو ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ علامہ حضرت محمد حسنین السابقی النجفی، رئیس مدرسۃ الثقلین دینیا ملتان، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کا نامہ گرامی موصول ہوا اور یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی
کہ آپ ہمارے امام عظیم کی زبان سے معارف اہل بیت علیہ السلام کی نشر و اشاعت کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو اس کی توفیق ہوگی۔ آپ نے مجھ سے پرواز در ملکوت کا اردو ترجمہ کرنے کی اجازت طلب کی ہے، لہٰذا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری تمام مطبوعہ کتب کا ترجمہ کریں، مگر شرط یہ ہے کہ ترجمہ میں دیانتداری کی پوری پابندی کی جائے گی اور ترجمہ میں کوئی معنی نہ بدلنے پائے۔ اگر آپ کسی مطلب پر تنقید کرنا چاہیں تو حاشیہ میں اس کا تذکرہ کر دیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کتب میں طباعت کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور میری طرف سے آپ کا بھرپور شکریہ۔ میں نے آپ کی طرف امام خمینی روحی لہ الفدا کی کتاب اتحاد الطلب والارادہ بھی ارسال کر دی ہے، جو اخیراً ایران میں طبع ہوئی ہے، اور وہ امام اطال اللہ بقاہو کی سب سے قابل قدر کتب میں سے ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کے مطالب عالیہ اور معارف الہیہ کا مطالعہ کریں۔ اگر ترجمہ کرنے کی رغبت ہو تو کیا ہی خوب ہے، اور اگر ممکن ہو تو مطبوعہ کتب کے چند نسخے ہمیں بھی بھیج دیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نیک دعاؤں سے فراموش نہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممثل امام خمینی برائے سوریہ و لبنان، سید احمد فہری۔ صفحہ نمبر 4 پر رائٹر نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ مرتبہ مقبول حسنین جندی، اقتباسات از آیت اللہ فہری دمشق، آیت اللہ صدوقی یزدی مشہد، آیت اللہ صدوقی یزدی شہید، آیت اللہ ناصری حاکم یزد، آیت اللہ علی اکبر محتشی، حجت الاسلام السابقی النجفی۔ اس عظیم شخصیت نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس عظیم شخصیت نے 20 جمادی الثانی 1320 ہجری شہر خمین کے ایک روحانی خانوادہ میں آنکھیں کھولیں۔ آپ کے والد آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی شہید ہیں، جو اپنے دور کے اکابر علماء و مجتہدین میں سے تھے۔ شاہ کبیر کی سازش سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا۔ آپ کی والدہ سیدہ ہاجرہ آیت اللہ مرزا احمد کی صاحبزادی ہیں۔ ابتدائی تعلیم اور ادبیات عربی و فارسی مختلف اساتذہ سے اپنے وطن میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے حوزہ علمیہ اصفہان تشریف لے جانے کا قصد رکھتے تھے، لیکن ان دنوں میں آیت اللہ حائری یزدی کی علمی شہرت کا دورہ تھا۔ آپ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے شہر عراق تشریف لے گئے۔ ایک سال کے بعد 1340 ہجری کو یہ حوزہ علمیہ عراق سے قم مقدسہ منتقل ہو گیا۔ ان ایام میں امام امت اپنی زندگی کی 24ویں بہار دیکھ رہے تھے۔ حوزہ علمیہ قم میں آپ نے فلسفہ و حکمت حاجی مرزا علی اکبر حکیم اور مرحوم آیت اللہ رفیعی سے حاصل کیا، اور عرفان علمی و عملی کے دروس کے لیے استاد بزرگوار آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ آیت اللہ یسربی سے کفایت الاصول کی کچھ بحثیں پڑھیں۔ 1345 ہجری سے 1355 ہجری تک مسلسل آیت اللہ حائری کے درس فقہ و اصول سے بہرہ ہوئے۔ اس دوران میں آپ فلسفہ و حکمت کے ماہر فن اساتذہ میں شمار ہو چکے تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے حلقہ تدریس میں آیت اللہ شہید مطہری اور آیت اللہ منتظری جیسے علماء نے تربیت پائی۔ جب رضا خان کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ایران اضطراب کا شکار تھا، اس زمانے میں آپ نے مدرسہ فیضیہ میں درس اخلاق شروع کیا، تو آپ کے تمام تلازہ کرام میں سے آقائے فہری کو بھی ان پرفیض درسوں میں شرکت کرنے کا فخر حاصل ہوا، جو کہ ان لمحات کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں شمار کرتے ہیں، جن میں ان کو روحانی انجمنوں میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ امام کے ان اخلاقی دروس کی محافل کو انقلاب سے جدا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ ہمہ گیر
اور وسیع سلسلہ تدریس ہر لحاظ سے نہایتی مؤثر تھا، کیونکہ اس دوران سرتاسر ایران میں فرقہ بازی اور مذہب سازی زوروں پر تھی۔ اس لیے امام نے ناپاک سازشوں کو کچلنے کے لیے کتاب کشف الاسرار تالیف فرما کر شائع کی، جس میں ان فرقوں کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے۔ اگرچہ یہ کتاب اپنے مقام پر علمی اور استدلالی کتاب ہے، مگر اس میں روح انقلاب پر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہیں کہ شہنشاہی نظام کی بیخ کنی اور اسلامی حکومت کی بنیاد گزاری سے اس کتاب کا گہرا تعلق ہے۔ اسی دوران آیت اللہ بروجردی کے قم مقدسہ تشریف لانے سے حوزہ علمیہ کی رونق بڑھ گئی اور قم مقدسہ پھر علمی اور سیاسی طور پر مرکز بن گیا۔ اسی زمانے میں امام خمینی فقہ اور اصول کے مانے ہوئے استاد کی حیثیت سے جلوہ گر تھے، جن کے درس خارج میں طلباء کی بے پناہ ہجوم شرکت کرتا تھا۔ آقا فہری فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں تھا اور حوزہ ماہر اساتذہ سے پر تھا، مگر پھر بھی قم کے چند فاضل طلباء جو اب مجتہدین میں شمار ہوتے ہیں، قم سے نجف اشرف تشریف لائے، مگر نجف کی تعلیمی فضا ان کو راس نہیں آئی اور وہ دوبارہ قم واپس چلے گئے۔ اسی دوران امام نے طلباء کے ایک گروہ کی تربیت کی جو آج حوزے کے فقہاء و مجتہدین بلکہ قم کے قیمتی علمی ذخائر میں ہیں۔ اسی زمانے میں جناب جعفر سبحانی نے امام کے دروس خارج پر مشتمل ایک کتاب تہذیب الاصول تالیف کی، جو 3 جلدوں میں طبع ہوئی۔ آقائے بروجردی کی وفات کے بعد امام ایک عظیم الشان مرجع تقلید کی حیثیت سے معصۂ شہود پر آئے۔ اسی دوران آپ نے ایران کی سرزمین کو آمریت کے ظلم و استبداد اور طلباء کی حق تلفی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے عمل کو تیز تر کر دیا اور اسلامی حکومت کی تشکیل اور اس کی اہمیت سے اہل ایمان کو آگاہ کیا، جس کی وجہ سے آپ نے رنج و الم، زحمتوں اور مصائب و آلام اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلیں جو کسی پر مخفی نہیں۔ آپ ایران سے ترکیہ سے عراق، پھر عراق سے پیرس منتقل کیے گئے، حتیٰ کہ مستضعفین کی کامیابی کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا وعدہ ایفا ہوا اور آپ ایک عظیم اسلامی جمہوریہ ایران کے پیشوا کی حیثیت سے ایران واپس تشریف لائے، اور آج ملت ایران آپ کے بے پناہ فیوز و برکات سے بہرہور ہے۔ پیج نمبر 7، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و تقوی اور عبادت، یہ ہیڈنگ ہے اس کی۔ رائٹر لکھتے ہیں، حضرت امام خمینی ان باعمل مجتہدین میں سے ہیں جن کی مثال حضرت سید ابن طاؤس یا سید احمد مقدس اردبیلی سے ہی دی جا سکتی ہے۔ آیت اللہ ناصری حاکم یزد کا بیان ہے کہ جس دن آپ کو جوان فرزند سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت کی خبر دی گئی، اس روز بھی آپ نے نجف اشرف میں نماز باجماعت ترک نہ کی اور حسب معمول تہجد، قرآن اور دینی مطالعہ جاری رکھا۔ آپ کے دوسرے فرزند سید احمد کا بیان ہے کہ آپ نے اس روز زیر مطالعہ استدلالی فقہی کتاب کے 70 صفحات کا مطالعہ فرمایا۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی ایک مربوط اور باضابطہ پروگرام کی آئینہ دار ہے۔ روزانہ مخصوص اوقات میں آپ ادعیہ اور زیارات پڑھتے ہیں اور 50 برس سے آپ نماز شب کی پابندی فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ شدید سردی کے موسم میں آپ کو بیماری کی حالت میں قم سے تہران منتقل کیا گیا، تو آپ نے انتہائی یک بستہ موسم میں بھی نماز شب ترک نہ کی۔ جب آپ پیرس سے بذریعہ طیارہ تہران تشریف لا رہے تھے، اس رات بھی آپ نے طیارہ میں نماز شب ادا کی۔ آپ روزانہ نماز صبح
نماز ظہرین اور نماز مغربین کے بعد بلا ناغہ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے استاد علامہ بزرگوار حجت الاسلام علامہ محمد حسین السابقی فرماتے ہیں کہ میں نے نجف اشرف میں قیام کے دوران بنظر خود دیکھا کہ آپ روزانہ رات کو 10 بجے بلا ناغہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے، اور ہر شب جمعہ آپ کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور کبھی بھی کسی موسمی رکاوٹ سے آپ نے یہ معمول ترک نہ فرمایا۔ زیارت جامعہ آپ کو ازبر یاد تھی۔ آپ روزانہ جناب امیر کے حرم میں زیارت جامعہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ جس روز آپ کو جوان فرزند سید مصطفیٰ کی شہادت کی خبر دی گئی، آپ نے کوئی آنسو نہیں بہایا، صرف اتنا کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور پھر فرمایا، ہمیں مصطفیٰ سے اسلام کے مفاد کے لیے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ مقصرین سے نفرت، عزاداری اور محمد و آل محمد سے وابستگی۔ چہاردہ معصومین علیہم السلام سے آپ کی عقیدت کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ آپ عزاداری کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ یا حسین کا لفظ سنتے ہی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ عزاداری اور مجالس اور ماتم کی ترویج کے آپ خصوصی طور پر تاکید فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، ہمارا انقلاب عزاداری کا مرہون منت ہے۔ عزاداری انقلاب کی مرہون منت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں رائٹر کہ آپ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مجالس عزا منعقد کرتے ہیں، اور مراثی و خطیب اور ذاکر کے مصائب پر آپ بلند آواز سے گریاں ہوتے ہیں۔ آپ کو ٹیلی ویژن ایران نے کئی مرتبہ مجلس میں گریا کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ آیت اللہ ناصری فرماتے ہیں کہ تو تعجب ہے کہ ایران کا ایک گروہ امام امت کے ہدف کے برخلاف امام زمانہ العصر والزمان کا نام لینے سے منع کرتا ہے۔ اس قسم کے بعض علماء نے خود امام خمینی سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ اپنی تقریروں میں امام زمانہ کا نام کثرت سے کیوں لیتے ہیں؟ بس آپ نے ان کو سرزنش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں پر فارسی میں تحریر ہے تو میں اس کو بلکہ عربی میں معذرت عربی میں تحریر ہے، میں اس کو اردو اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، جو کہ رائٹر نے پیج نمبر 9 پر لکھا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ نے ان کو جواب دیا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب امام العصر والزمان کی طرف سے، اور ہم نے اپنے انقلاب میں جو کچھ حاصل کیا ہے یہ سب ان کی طرف سے ہے، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہ سب کچھ ان کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ اور اہل البیت علیہم السلام سے معنوی ربط کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ایران ایک پہاڑ کی طرح مضبوط ہے جس کو تیز آندھیاں بھی متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملک کے جو لوگ یا علی مدد کے منکر ہیں، ان کو امام خمینی کے اس فقرہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آقا سید فہری ارشاد فرماتے ہیں، امام امت انبیاء و اولیاء کے مقامات اور عالم ماورائے طبیعہ سے اس قدر عشق رکھتے ہیں کہ عرفانی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے اشک بار ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ کوتاہ نظر علماء ایسی کتب کا مطالعہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مقدمہ شرح دعائے سحر۔ مقصرین علماء جو علماء محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت سے بے بہرہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ یہاں پر پھر فارسی میں امام کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، جو رائٹر نے لکھا ہے۔ کسی کا اپنا آئینہ وجود سیدھا نہ ہو بلکہ ٹیڑھا ہو تو اس کو انبیاء و اولیاء بھی سیدھے حال میں نظر نہیں آتے، چہ جائے کا ایسے حضرات معرفت کے باریک اور گہرے مسائل کو سمجھ سکیں۔ مقدمہ شرح دعائے سحر، پیج نمبر 10۔ مجالس عزا کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجالس حسین علیہ السلام مقصد حسین علیہ السلام تحفظ کی ضمانت ہیں۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجالس منعقد نہ کی جائیں
وہ حسین کے مقصد سے ناآشنا ہیں، اور جو لوگ ماتم زنجیر زنی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حسین ہی کا خون ہے جس نے اقوام اسلامی کے خونوں کو جوش دیا ہے۔ یہ مراسم ازاں ہی ہیں جس سے پیدا ہونے والے جوش و خروش نے لوگوں کو اسلام کی حفاظت مہیا کی ہے۔ محرم 1402 ہجری کو آپ نے فرمایا کہ 1400 سال سے مجالس ازاں نے ہمارا تحفظ کیا ہے۔ سید الشہداء کا فرمان آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، جو اس کے خلاف ہاؤ ہو کرے گا اس کے سینے پر لات مارو۔ از کتاب ازاداری، از دیدگاہ مرجعیت شیعہ علی ربائی، الصورت الاسلامیہ، سال دویم، عدد 23، صفحہ 32 and 31۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات لکھتے ہوئے رائٹر لکھتے ہیں کہ سرکار امام خمینی جو زہد و تقوی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی بدولت عظیم روحانی کمالات کے مالک ہیں، آپ کو خداوند عالم نے کرامات سے بھی نوازا ہے۔ خود انقلاب اسلامی آپ کی زندہ کرامت ہے۔ آپ مسلح عبادت پر بیٹھ کر مسلمانان عالم پر روحانی حکومت کرتے ہیں، اور ملت اسلامی آپ کے اشارے پر کٹ مرنا سعادت سمجھتی ہے۔ یہ آپ ہی کی کرامات تھیں کہ جب امریکہ نے جاسوسوں کو رہا کرانے اور حسینیہ جمران کو تباہ کرنے کے لیے جنگی طیارے بھیجے تھے تو وہ تپس میں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے، اور اس کا سارا عملہ جل کر کوئلہ کی طرح راکھ ہو گیا، جس کی رپورٹ عالمی خبر رساں ایجنسیوں نے شائع کی۔ پیج نمبر 11۔ شہید محراب آیت اللہ صدوقی مرحوم فرماتے ہیں کہ جب ایران میں روسی افواج مسلط تھیں، اس زمانے میں امام خمینی کے ساتھ بندہ کو مشہد کے لیے سفر زیارت کا اتفاق ہوا۔ شب کے وقت جنگل میں روسی فوجوں نے تلاشی کے لیے بس کو روکا۔ نماز تہجد کا وقت تھا۔ اس صحرا میں دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک چشمہ ظاہر ہوا جہاں امام خمینی نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ نجف اشرف میں قیام کے دوران آپ کا ایک مقلد ایرانی تاجر آپ کے لیے ایران سے خمس و زکوٰۃ کی خطیر رقمیں لے کر آیا تاکہ آپ اس کو حوزہ علمیہ پر خرچ کریں، مگر آپ نے اس سے یہ رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لیے یہ مصلحت نہیں کہ تم سے یہ رقمیں وصول کروں، تم کسی اور مرجع تقلید کو دے کر رسید لے لو۔ چنانچہ اس نے کسی اور مراجع کو رقمیں دے کر رسید وصول کر لی اور ایران چلا گیا۔ تہران میں CID نے ساواک پولیس کو اطلاع دی کہ یہ تاجر امام خمینی کو رقم دینے گیا تھا۔ اس کے لیے سخت سزا تجویز ہو چکی تھی۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو آقا خمینی کی بجائے کسی دوسرے مراجع کی رسیدیں برآمد ہوئیں اور یہ تاجر سزا سے بچ گیا۔ آقا صدوقی مرحوم فرماتے ہیں کہ ایران پر آقا خمینی کا اثر و رسوخ قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ و جل فرجہ الشریف کی عنایات خاصہ اور سایہ لطف و کرم کا نتیجہ ہے۔ آپ امام کے اشارے کے مطابق ہر کام انجام دیتے ہیں۔ پیج نمبر 12۔ اخلاق کریمانہ۔ امام خمینی بذات خود علم، اخلاق کے عظیم مفکر اور مدرس ہیں۔ 1923 ہجری سے قبل آپ مدرسہ فیضیہ میں جمعہ اور خمیس کو علم الاخلاق کا درس دیا کرتے تھے، جس میں طلبہ کا اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ مدرسہ فیضیہ کا صحن تنگ ہو گیا تھا۔ آپ نے جلاوطنی کے دور میں بھی ہزاروں دینی طلبہ کے علاوہ یتیموں، بیواؤں اور فقراء و مساکین کی مالی اعانت جاری رکھی۔ آپ کا روزمرہ کھانے پینے کا نظام بالکل سادہ ہے۔ آپ اب بھی خشک روٹی اور ایرانی قہوہ اور پنیر ناشتے میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہر دوشنبہ اور پنج شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ جب پیرس میں مقیم تھے تو ایرانی دوستوں نے آپ کو کئی تحائف بھیجے۔
جس میں ایرانی مٹھائیاں، پستہ، بادام، خشک میوے، کپڑے وغیرہ تھے۔ اسی اثنا میں کرسمس ڈے آیا جو مسیحی عید ہے۔ آپ نے اس دن کی مناسبت سے ایک بیان جاری کیا جو عالمی خبر رسائی ایجنسیوں نے شائع کیا، اور آپ نے یہ تمام تحائف عیسائیوں میں تقسیم کرا دیے۔ آپ کے ایک شاگرد حجت الاسلام سید علی اکبر محتشی کا بیان ہے کہ میں نے رات کو ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ وہاں تحائف دوں۔ اندر سے ایک مسیحی عورت برآمد ہوئی۔ جب میں نے امام امت کی طرف سے اس کو تحائف کا تھیلا پیش کیا تو وہ اشکبار ہو گئی اور کہا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے مسلم رہنما کی عنایت کا شکریہ ادا کروں۔ اب تک آپ کو ملت ایران اپنا عظیم روحانی پیشوا سمجھتی ہے۔ 1400 سالہ تاریخ میں کسی عالم دین کو اس قدر اثر و رسوخ نہیں ملا جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پیج نمبر 13، نظریاتی استقلال اور سیاسی بصیرت۔ آپ کو خداوند عالم نے ملکہ تدبر و فہم و فراست سے نوازا ہے۔ آپ کی سوچ بہت دور رس ہوتی ہے۔ سیاسی نظریات میں آپ نے کشف الاسرار نامی کتاب میں 40 برس پہلے جو کچھ لکھا تھا آج بھی آپ کی وہی آواز ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیائے اسلام اپنے دین کے قوانین کے مطابق حکومت رکھتی ہو۔ اگر دنیا کے فرزندان اسلام متحد ہو جائیں تو استعمار مغرب کی دست نگری کی ذلت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کی علمی، فنی، سیاسی و فقہی سوچ بہت ٹھوس اور مستقل ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے ارشادات میں یہ چیز واضح ہے، یہی وجہ ہے کہ مصر کے عظیم صحافی ڈاکٹر حسنین ہیکل کا قول ہے، اب یہاں پر انہوں نے عربی میں تحریر ہے جس کو میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ یقیناً خمینی نے مشرق کو ورطۂ حیرت میں ڈال کر مغرب کو بھی لرزہ بر اندام کر دیا اور عرب کو تنگنائی میں ڈال کر پوری دنیا کی فکروں کو اپنی طرف جذب کر لیا۔ تالیفات علمیہ۔ پہلی، شرح دعائے سحر۔ یہ کتاب رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعا ابو حمزہ سمالی جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو تعلیم فرمائی تھی کی شرح ہے۔ آپ نے 27 برس کی عمر میں 1347 ہجری میں تالیف فرمائی۔ آپ کا قول ہے کہ یہ میری سب سے پہلی تصنیف ہے۔ دوسری تالیف جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، یعنی مصباح الہدایہ۔ زیر نظر کتاب جو عرفان و حکمت معارف الہیہ میں یکتا مقام کی حامل ہے، یہ آپ نے 1349 ہجری میں تالیف فرمائی جبکہ آپ کی عمر 29 برس تھی۔ تیسری تالیف جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاسرار ہے، جس کو آپ نے آج سے 40 برس قبل وہابیت اور بہائیت اور منحرفانہ عقائد کی رد میں تالیف فرمایا۔ اس کی تالیف صرف 48 دن میں ہوئی۔ آیت اللہ صدوقی مرحوم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً اہل علم کے لیے اس کا مطالعہ کرنا واجب ہے اور چاہیے کہ ہر روز بندہ کم از کم آدھا گھنٹہ اس کا مطالعہ کرے۔ یہاں پر ہم آج کا اپنا یہ مطالعہ روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جب آپ کی سامنے اس کو پڑھا جائے گا پیج نمبر 14 پہ، یہاں پر پیج نمبر 14 ختم نہیں ہوا ہے، یہاں پر میں اس کو ختم کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اور جو تحریریں ہیں امام کی وہ یہ تقریباً 23 ہیں، ان کے نام یہاں پر دیے گئے، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کے ناموں سے شروع کریں گے۔
خدا حافظ. آپ سب سننے والے اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ آپ سے رابطہ ہوگا اور ہم آگے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.